حزب اختلاف کی جو تحریک عدم اعتماد ہے عمران خان کے خلاف، اس سے جو سیاسی دور شروع ہوا تھا وہ اب ایک اور مرحلہ طے کر چکا۔ اس مرحلے میں ایک خبر یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے حزب اختلاف کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد میں حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ حزب اختلاف کا ساتھ دے گی۔ یہ آج کی یہ بہت بڑی خبر ہے، اور آگے چل کر اس پر جب گفتگو شروع ہوگی قومی سطح پر تو اس کے مضمرات سامنے آئیں گے اور اس کے اثرات کا اندازہ ہو سکے گا کہ یہ کتنا غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ جو آج کی ہے وہ ریفرنس کی سماعت ہے، وہ ریفرنس جو صدر عارف علوی نے سپریم کورٹ کو بھیجا، جس میں آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح مانگی گئی ہے کہ بتائیں کہ اس کی منشا کیا ہے۔ اور دوسرا جو تیسرا ہے اہم واقعہ آج کا، وہ عمران خان کا وہ ویڈیو پیغام ہے جس کا لب لباب یا جس کا بنیادی تھیم ان کا وہی ہے جو ان کے جلسے کا تھیم ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرآن کی ایک اصطلاح ہے اور جو ایک بڑا وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے امر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، معروف سے مراد نیکی، نیکی کا حکم دو، نہی عن المنکر اور برائی کو روک دو۔ یہ جو نیریٹو ہے اس کی بنیاد یہ ہے۔ اب عمران خان جب یہ نعرہ اختیار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کو نیکی کا محور سمجھتے ہیں، نیکی کا حکم دینے والا سمجھتے ہیں، اور اپنے مخالفین کو یعنی حزب اختلاف کو برائی کا محور سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ بالکل اوبویس بات ہے، یہ ہمارے سامنے بات ہے کہ وہ سیاسی اختلاف کو ایک دین کی اصطلاح کے پیچھے چھپا رہے ہیں، اور اس سے پہلے انہوں نے چور ڈاکو پتہ نہیں کیا کیا کہا اپنے مخالفین کو، اب وہ دینی اصطلاح استعمال کر کے ان کو بدی کا محور قرار دے رہے ہیں۔ یہ جب اصطلاح استعمال کرتے ہیں عمران خان تو اس سے امریکہ یاد آتا ہے۔ امریکہ نے جب خلیج کی جنگیں ہو رہی تھیں تو وہ ایران کو اور عراق وغیرہ کو بدی کا محور قرار دیا کرتا تھا۔ یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم جان سکتے ہیں کہ امریکہ نیکی کا کتنا محور تھا اور برائی کے وہ کتنے خلاف تھا۔ یہ بالکل وہی مائنڈ سیٹ اس وقت پاکستان کی سیاست میں اختیار کیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ نیکی کا محور ہے، جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ بدی کا محور ہے۔ ان کو شکر کرنا چاہیے عمران خان کو کہ ان کو ایسی حزب اختلاف ملی جو اقدار کی پاسداری کرتی ہے، ورنہ عمران خان جو لوگوں کو بدی کا محور قرار دے رہے ہیں اور خود کو نیکی کا محور قرار دے رہے ہیں، دراصل شیشے کے گھر میں بیٹھ کر اپنے مخالفین پر پتھر پھینک رہے ہیں۔ اگر حزب اختلاف میں ذرا سی بھی اخلاقی اقدار کی پاسداری نہ ہوتی تو وہ ان کو چٹی کا دودھ یاد دلاتی، اور ان کے لیے اس سوسائٹی میں کھڑے ہو کر لوگوں پر الزام تراشی کرنا اور ان پر کیچڑ اچھالنا مشکل ہو جاتا۔ اب ہم ذرا اس کی تشریح کرتے ہیں کہ وہ کیسے خود کو نیکی کا محور قرار دے رہے ہیں اور کیسے حزب اختلاف کو بدی کا محور قرار دے رہے ہیں، اور اس کے لیے آئین کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ آئین کو وہ اس طرح سے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ 63 کی جو تشریح مانگ رہے ہیں اس کے تحت جو ان کو ووٹ نہ دے وہ برائی کا محور ہے، اور چونکہ برائی کا محور ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1، اس کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اس کو اگر ووٹ اس کو دینے کا حق مل جائے تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کا ووٹ کاؤنٹ بھی ہو جائے، اس کو ووٹ دینے کا حق بھی مل جائے، اس کا ووٹ کاؤنٹ بھی ہو جائے، تو پھر اس کو تا حیات نااہل قرار دے دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اس مائنڈ سیٹ سے ایک اور چیز بھی یاد آتی ہے، صرف امریکہ یاد نہیں آتا، پاکستان کا پہلا فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان یاد آتا ہے۔ ایوب خان نے 1962 میں اپنا ایک ذاتی آئین دیا اس ملک کو، اور اس ذاتی آئین کی بے شمار باتیں ایسی ہیں جنہیں آج بھی یاد کر کے جو آئین ساز ہیں، دنیا کے آئین ساز جیورسٹ ہنستے ہیں اس پر۔ اس کے بارے میں جو ایک بڑا معروف جملہ کہا گیا تھا کہ اس آئین کے تحت ایوب خان فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بن گیا ہے۔ لیکن اس سے بھی ایک مضحکہ خیز بات کیا تھی، وہ بات یہ تھی
کہ اس میں آئین میں ترمیم کرنے کی گنجائش تو رکھی تھی، لیکن وہ کس طرح سے رکھی تھی کہ اگر ایوب خان اگر آئین میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ جب چاہیں آئین میں ترمیم کر لیں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن جو عوام کی منتخب کردہ پارلیمنٹ ہے اس کے لیے دیکھیے کتنی پابندیاں تھیں۔ پارلیمنٹ اگر آئین میں کوئی ترمیم تجویز کرتی ہے تو پارلیمنٹ پر لازم تھا کہ وہ 2/3 اکثریت سے وہ ترمیم منظور کر کے پریزیڈنٹ کو بھیجیں، پریزیڈنٹ کا اس سے متفق ہونا ضروری ہے۔ لیکن اب نمبر 2 دوسرا نقطہ سنیے، لیکن اگر پریزیڈنٹ اس سے متفق نہیں ہوتے تو کیا ہوگا؟ پریزیڈنٹ 30 دن تک اس کو اپنے پاس رکھیں گے ترمیم کو اور واپس پارلیمنٹ کو بھیج دیں گے۔ اب پارلیمنٹ کیا کرے گی؟ پارلیمنٹ اس پر دوبارہ غور کرے گی، نئے سرے سے پورا پروسیس وہ اختیار کیا جائے گا، اس کو دوبارہ غور کرے گی۔ دوبارہ غور کر کے اگر پارلیمنٹ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ آئین میں جو ترمیم اس نے تجویز کی ہے وہ رہنی چاہیے، وہ اس پہ قائل ہے اور اسی ترمیم پر ان کی رائے ابھی تک قائم ہے، تو پھر پارلیمنٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ 3/4 اکثریت سے منظور کر کے پریزیڈنٹ کو بھیجے۔ یعنی اگر پہلے اس نے بھیج دی اور اس کی ترمیم درست ثابت ہو گئی، صرف پریزیڈنٹ اس سے متفق نہیں ہے، تو پریزیڈنٹ کو وہ دوبارہ بھیجے گا، اور پریزیڈنٹ جب دوبارہ بھیجے گا تو نارملی جو آئینی طریقہ کار ہوتا ہے پھر سادہ اکثریت ہوتی ہے، لیکن ایوب خان کا چاند الٹا چڑھا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اب اس کو 3/4 اکثریت سے منظور کرنا ہے، تو اگر دوسری بار پارلیمنٹ اس کو 3/4 اکثریت سے منظور کر کے پریزیڈنٹ کو یعنی ایوب خان کو بھیج دیتی ہے اور ایوب خان اس ترمیم سے پھر بھی متفق نہیں ہے، تو وہ آئین منظور نہیں ہوگا، وہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ وہ ترمیم لے کے بجائے اس کے کہ وہ اس کو منظور کریں جو ایک جمہوری طریقہ کار ہے، وہ اس ترمیم کا سوال لے کر عوام میں چلے جائیں گے اور عوام سے مطالبہ پوچھیں گے، ریفرنڈم ہوگا اور اس میں عوام سے پوچھا جائے گا کہ کیا وہ اس ترمیم کو منظور کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں نہیں ہونا آئین میں تبدیلی کا تو پھر پارلیمنٹ تھی کیوں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ پارلیمنٹ ایک ربڑ سٹیمپ بنانا چاہتے تھے، پارلیمنٹ کو وہ ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ تو بالکل اس وقت آئین کی جو دفعہ 63A ہے اس کی تشریح کے سلسلے میں بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کا وہی مائنڈ سیٹ سامنے آ رہا ہے جو ایوب خان کا ہے، ورنہ آئین تو بالکل واضح ہے جس میں اس نے کہا کہ اگر کوئی رکن پارلیمنٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا لیڈر یعنی حکمران جماعت جو ہے وہ رائے راست پر نہیں رہی، وہ ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے اور اب اس کا ساتھ دینا ضروری نہیں رہا، تو وہ اس کے خلاف اپنی رائے استعمال کرے گا، اور رائے استعمال کرنے کے بعد ایک جمہوریت پر ایمان رکھنے والے آدمی کی طرح اپنی سیٹ چھوڑ دے گا، اپنی سیٹ سے محروم ہو جائے گا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو وہ عوام کے سامنے پیش کر دے گا۔ عوام چاہیں گے تو اس کے موقف کو تائید کرتے ہوئے اس کو دوبارہ پارلیمنٹ میں لے آئیں گے، ورنہ اس کو مسترد کر دیں گے۔ تو یہ ایک بہت سیدھی سی بات ہے، بڑا جمہوری اصول ہے ہمارے آئین میں، لیکن عمران خان چونکہ ایوب خان کا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں تو انہیں یہ قبول نہیں ہے، تو وہ اس خواہش کے تحت وہ عدالت میں چلے گئے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے اور آنے والے ہم دنوں میں دیکھ لیں گے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس طرز عمل سے یہ سامنے آ گیا، یہ سمجھ میں آ گئی کہ عمران خان کا مائنڈ سیٹ ڈکٹیٹرز کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ جمہوری مائنڈ سیٹ نہیں رکھتے۔ خدا حافظ۔